हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से। और जैसे कि आप सबको पता है कि जो पाकिस्तान के मिनिस्टर स्टेट हैं फॉरेन अफेयर्स की, हिना रूबानी जी, वो अफगानिस्तान के दौरे पे गई हैं, काबुल गई हैं। और वहां पर डायलॉग्स इनके चल रहे हैं और जिस पे सिक्योरिटी, इकोनॉमी और बिजनेस कॉपरेशन के हवाले से डिस्कस की जा रही है। तो ये उस टाइम वाकया पेश आया, मतलब ये विजिट तब था जब हमारे मुल्क में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो चेंज हो गए। तो इस पर आज हमने इनवाइट किया है बैरिस्टर हामिद बिशानी साहब को। सर, हमारे शो में आपको बहुत ज्यादा वेलकम। थैंक यू जी, सर आपका शुक्रिया। बिल्कुल। सर, आपका भी शुक्रिया कि हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। हामिद साहब, ये बताइएगा कि ये विजिट आखिर किस लिए था और जो डायलॉग्स हो रहे हैं उस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा। देखें जी, ये विजिट तो इस तरह के जितने विजिट होते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, खुसूसन उनके बारे में ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि ये किस सिलसिले में हुआ और उसका एजेंडा क्या था और उसका आउटपुट क्या होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप की जो कैफियत है वो जाहिर है कि कोई उस तरह के नॉर्मल पैरामीटर्स जो होते हैं किसी भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को परखने की, उससे कंप्लीटली जो है वो डिफरेंट हैं। तो इसको आप इस हवाले से ही देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें जो है वो कोई डिक्लेयर्ड एजेंडा या इस तरह की चीज़ें नहीं होती जिस पे बात हो सके। लेकिन जो हालात व वाक़यात जिस तरफ इशारा करते हैं उनकी मौजूदगी में जाहिर है कि इसके लिए जो नंबर वन रीज़न है वो पाकिस्तान में दोबारा उभरती हुई जो दहशतगर्दी है, और जिसके लिए जाहिर है टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसने जो इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। और इस हवाले से काफ़ी अरसे गुज़श्ता 3 महीने से तकरीबन 100 से ज़ायद वाक़यात हुए हैं डिफरेंट जगहों पे। तो उनको सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो ये बहुत ही सीरियस किस्म की सिचुएशन है जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। इसको आपने नोट इसलिए नहीं किया कि मीडिया ने इसको वो अहमियत नहीं दी जो इसकी ज़रूरी है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो बड़ी नशीब व फराज से गुजर रही थी गुज़श्ता 6 महीने में। जो रूलिंग एलीट की इन फाइटिंग है, और जो इसके अलावा पाकिस्तान के इदारों के अंदर जो इन फाइटिंग है, उसके नतीजे में जाहिर है कि सारा फोकस उन चीज़ों पे रहा है। और उसमें ऐसी ऐसी खबरें, बड़ी बड़ी खबरें बनी रही हैं जिनका किसी भी तरीके से, जिनको खबर ही नहीं करार दिया जा सकता किसी भी जर्नलिस्टिक अगर आप स्टैंडर्ड पे उसको परखें, लेकिन उसको फोकस किया जाता रहा। फॉर एग्जांपल जो है वो किसी भी मुल्क में किसी भी इदारा जो है, और स्पेसिफिकली अगर आर्मी है कि चीफ की अपॉइंटमेंट जो है, ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है जितनी पाकिस्तान के मीडिया ने इसको बना के पेश किया। और जिस तरह ये अपने ज़माने की सबसे बड़ी खबर, अगर सन 2022 की सबसे बड़ी खबर बना के पेश कर दी, और जिस तरह लोगों की और मीडिया की अटेंशन, तो इस तरह के जो इससे किसकी प्रमोशन हो रही है या नहीं, कौन कोर कमांडर बन रहा है, कौन क्वार्टर मास्टर बन रहा है, ये किसी भी मुल्क में किसी भी स्टैंडर्ड के एतबार से कोई खबर नहीं होती, क्योंकि ये मामूल के काम होते हैं। चलो कोई बन जाए तो उसका किसी पेज 8 पे या 10 पे जो है एक छोटी सी खबर आ जाती है कि फलां साहब क्वार्टर मास्टर बन गए। लेकिन इसको इस तरीके से जो हाइप क्रिएट करके तो लोगों की अटेंशन बहुत सारे मसाइल से हटाई दी गई, जिसमें से एक ये भी है जो दहशतगर्दी है, और ये बड़ी खौफनाक शक्ल में है। इसको अगर आप पिछला आप देखें, इसका बैकग्राउंड देखें और इसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव के अंदर रख के देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना एक सीरियस मसला था कि इनका पहले मुज़ाकरात हुए, फिर मुज़ाकरात के बाद बाकायदा इन्होंने तय किया कि दहशतगर्दी हम बंद करते हैं। उसके लिए एक इन्होंने प्रोटोकॉल तय किया, और फिर बगैर कोई फर्दर उसमें कोई डिक्लेयर्ड किस्म की प्रोसीडिंग के उन्होंने दोबारा जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, और ओपनली ऐसी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी, जिसमें आज का जो वाकया है एज वी स्पीक
جو ہوا ہے کوئٹہ میں، جس کے نتیجے میں نقصان ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو اس سارے پروسیس کو دیکھ کے تو ظاہر ہے کہ اگرچہ ہنا ربانی خیر کی یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے، یہ جو بھی دورہ ہے، یہ پہلے سے طے شدہ تھا، لیکن کتنا پہلے سے تھا؟ جتنا بھی پہلے تک جائیں گے اس کا بہرحال تعلق جا کے اسی سے بنتا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی ہے. اب پاکستان کی دہشت گردی جو ہے اس کا ایک اوپن قسم کا نیکسس جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بنتا ہے، اور افغانستان کے ساتھ ایک نیکسس تو بنتا ہے کہ جو طالبان تحریک افغانستان کے اندر ہے، ایک تو اس کے ساتھ، جس سے تو کسی کو انکار ہی نہیں ہے، نہ ہی افغانستان کے طالبان کو ہے، نہ تحریک طالبان پاکستان کو ہے، لیکن جو گورنمنٹ آف افغانستان اس وقت وہاں پہ انسٹال ہے، وہ بھی اس کی جو ہے وہ کھل کے سر عام تردید نہیں کر سکتی کہ ان کے نیکسس جو ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، چونکہ ان لوگوں کے بہت گہرے قسم کے تعلق رہے ہیں، جس میں آپ وہ کہتے ہیں نا سرد اور گرم میں، اور لڑائیوں میں اور جنگوں میں اور دہشت گردی میں اور اچھے برے حالات میں انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. تو اب ان کو اتنی آسانی سے اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کرنا بھی جو ہے وہ آسان نہیں ہے. تو آخر میں یہ جا کے تو تعلق جڑتا جو ہے وہ گورنمنٹ آف افغانستان کے ساتھ ہی ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے جب یہ ان کے درمیان ایک کمپرومائز ہوا تھا دہشت گردی روکنے کا یا اس کو ملتوی کرنے کا، تو اس میں جو ضامن تھے یا گارنٹر تھے وہ افغان وزیر دفاع جو ہے وہ تھے. تو اس حوالے سے یہ بہرحال ایک جو ہے وہ تعلق ہے جس کے کنٹیکس میں یہ سارا دورہ ہوا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ایجنڈے پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، جس میں نمبر 1 تو یہ دہشت گردی ہوگی، اور نمبر 2 جو ہے وہ افغانستان کے اپنے جو حالات ہیں، چونکہ پاکستان میں اب بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ افغانستان کو ایز اے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ یہ طالبان کی قیادت میں انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریکگنائز کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے اس سے پچھلی حکومت نے باقاعدہ ایک بہت بڑی کمپین چلانے کی کوشش کی انٹرنیشنلی. لیکن انفارچونیٹلی افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے، جو اس کے انٹرنیشنل کی جو منیمم سٹینڈرڈ آف لائف ہیں کسی بھی ملک کے اندر، اس سے وہ انکار کرتے ہیں. فار ایگزامپل خواتین کی تعلیم کے حوالے سے جو پوسچر انہوں نے اختیار کیا، ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ جو جس طرح کی پوزیشن انہوں نے لی، سیول لیبرٹیز کی تو بات ہی نہ کریں نا کہ یہ کس چڑیا کا نام ہے اور کس ملک میں ہوتی ہے. تو اس طرح کے ظاہر ہے ایک رجیم ایک دو بندوق کے زور پہ کسی ملک پہ قابض ہوا ہو، عوام کو اس نے کنسلٹ نہ کیا ہو، کسی طرح کی کنسنٹ جو ہے عوام کی ٹو بی گورنڈ شامل نہ ہو، کوئی اس کا ڈیموکریٹک پہلو نہ ہو، اوپر سے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز اور جو فنڈامنٹل کانسیپٹ ہیں انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کسی بھی سیولائز سوسائٹی کی، اس کے بھی ٹوٹل جو ہے وہ اگینسٹ عمل کیا جائے. تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام صرف پاکستان ہی کر سکتا ہے کہ وہ اس کو ریکگنائز کرانے کے لیے انٹرنیشنل فورمز پہ لے کے جائے، کیونکہ اس کو کیا کہتے ہیں لوزرز بڈ، کہ جب آپ ایک ایسی جو ہے وہ بولی دینے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو پہلے پتا ہے کہ اس میں ہم کسی صورت میں جو ہے وہ جیت نہیں سکتے. اور یہ کوئی پہلا وقت نہیں ہے، یہ پاکستان کو اور افغانستان کے درمیان جو بھی تعلق رہا ہے محبت اور نفرت کا، بلکہ نفرت کا زیادہ رہا ہے، محبت کا تو نہ ہونے کے برابر ہے، اس میں جو ایلیمنٹ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بارے میں ایک نارمل چیز، جس کو ایک نارمل ریلیشن شپ یا نارمل نیبرہڈ، نارمل جو ہے ڈپلومیٹک جو تعلق ہوتا ہے وہ مسنگ تھا. تو اس پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ اس حکومت کے لیے اب ظاہر ہے ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو انہوں نے اس حساب سے دیکھا ہوگا کہ ممکن ہے اس حوالے سے ہم تھوڑی سی پیش رفت جو ہے وہ کر سکیں، چونکہ یہ حکومت ایک بڑے ڈپریسو قسم کے جو ہے وہ فیز سے گزر رہی ہے، جہاں ان کے پاس عوام کو پیش کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں کہ ہم ریئلی کچھ کر رہے ہیں سوائے جو مراد لینے کے جو اس عہدے کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ کر بھی رہے ہیں، یعنی انٹرنیشنلی کسی سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، کوئی میٹک جو ہے وہ
ओपनिंग भी हो रही है, कोई नेगोशिएशन भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं इस दौरे में, इसकी हर एक चीज की थोड़ी बहुत झलक जो है वो आपको नजर आएगी। बिल्कुल सर। सर जब ये हिना रुबानी जी का मतलब उधर मतलब विजिट है और टीटीपी के लीडर के साथ ये विजिट हो रहा है और सुनने में आ रहा है सिक्योरिटी और बिजनेस, आपको पता है जब इकोनॉमी और बिजनेस की बात आ जाए तो सबसे पहले तो मेन जो चीज देखते हैं वो लोग सिक्योरिटी देखते हैं। चलिए ये चीजें तो डायलॉग्स तो साइड पे हो गए, इसी डायलॉग्स के दौरान ही बॉर्डर पे कशीदगी जारी थी, अटैक्स पे अटैक्स हो रहे थे, मतलब क्लैशेस जो थे वो मतलब एक्सट्रीम लेवल के पहुंच चुके हैं। आपको पता है कुछ पुलिस एहलकार जो है पाकिस्तान के वो भी जख्मी हुए और उधर से हमले किए गए, अटैक किए गए। क्या कहेंगे कि मतलब एक तो वो रिलेशंस बेहतर करने के लिए उधर गई और उसके साथ साथ बॉर्डर पे अटैक करने नहीं रोके गए, क्या कहेंगे? देखें, रिलेशनशिप बेहतर का भी मकसद बुनियादी तौर पे अटैक रोकना ही है, क्योंकि इस वक्त जिस शिद्दत के साथ जो है, ये शिद्दत का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये उनके बस में जितनी शिद्दत हो सकती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बस में, वो सारी वो यूज कर रहे थे, जिसमें सुसाइड अटेम्प्ट से लेके तो बाकी जो उनके टारगेट किलिंग तक सारे हरबे शामिल हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि माजी में वो जिस पोजीशन में थे अब उसमें नहीं है। माजी में ज्यादा एक तो पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज्यादा केओस की एक शिकार थी, अफरा तफरी की सिचुएशन थी, और दूसरा ये इस तरह की जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं उनका होल्ड भी बहुत ज्यादा था। इस अफगानिस्तान के अंदर भी सिचुएशन थोड़ी बहुत डिफरेंट थी। तो उन सब को मिला के तो उनकी जो कैपेबिलिटी थी कुछ करने की वो ज्यादा थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अब कुछ करने में उनके कोई इरादे या विलिंगनेस है उसमें कोई कमी है। उसमें डेफिनेटली वो पहले से ज्यादा जो है वो शिद्दत के साथ अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। आल दो के उनकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो एक सेलेक्टिव किस्म का मसलन टारगेट किलिंग या सुसाइड बॉम्बिंग या इस तरह की चीजें जो हैं इस पे कर रहे हैं। और ये चीजें जो हैं ये जाहिर है पाकिस्तान इसका पहले तजर्बा कर चुका है कि ये जो है वो आपके कंट्रोल से निकल भी सकती हैं। यानी ये जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा कोई खून खराबा नहीं कर रहे हैं तो वो कल भी इसी तरह नहीं कर सकेंगे या फ्यूचर में भी इस तरह की उनकी जो लिमिटेड कैपेसिटी होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए, और स्पेसिफिकली कि जब पाकिस्तान एक लंबे अरसे के ये जो दहशतगर्दी के हवाले से एक नाइटमेयर से गुजरा है, तो अब उसके लिए दोबारा उस तरह की सिचुएशन में जाना, अगरचे वो मिनिमम लेवल पे ही हो, बहुत ही एक चैलेंजिंग किस्म का और बहुत ही डरावना, जिसको आप स्केरी किस्म का सिनारियो आप कह सकते हैं। इसलिए उनके अफगानिस्तान के दौरे का नंबर वन जो पर्पस है वो ये है कि आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को काबू करने में, और सेकेंडली ये है कि अफगानिस्तान का जो रजीम है उसको किस तरह इंटरनेशनली जो है वो जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उनकी रिकॉग्निशन के हवाले, उस पे जो है वो किस तरह जो है वो पेशरफ्त की जा सकती है। चूंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अपने जो प्रॉब्लम्स हैं लीडरशिप उनको रिजॉल्व करने में 100% नाकाम है। आप 1947 से लेके आज तक मुझे एक मसला बता दें जो कि पाकिस्तान ने कामयाबी से रिजॉल्व किया हो, जिसको कि आप कह सकते हैं कि जी लें हमने ये मसला हल कर दिया। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि मसलन सेहत का मसला है तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा पूरे दावे से कह सकती है कि हमने जो है वो हेल्थ के जो इश्यूज और रिलेटेड इश्यूज हैं, हेल्थ की जो पेमेंट्स होती हैं, एक्सपेंस होता है, ये सारा सिस्टम है, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया। तो लोग स्टैट्स देखेंगे या शहरियों के तासरात देख के तो जो है इसका जवाब देंगे। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। या इस तरह को एक मुल्क फॉर एग्जांपल स्वीडन है, वो ये दावे से कह सकता है कि हमने एजुकेशन के सवाल जो है उसको बड़ी सक्सेसफुली एड्रेस किया है। तो पाकिस्तान में 1947 से लेके आज तक एक भी क्वेश्चन आप ऐसा मुझे उठा के दे दें जिसपे के रूलिंग एलीट ने उसको रिजॉल्व किया हो सक्सेसफुली और उसको वो एज ए एग्जांपल पेश कर सकें। यानी इसको कहते हैं फेल, तसलसल कंटिन्यूटी ऑफ फेलियर जो है वो, जो कि एक कैटास्ट्रोफिक शक्ल इख्तियार कर लेती है एक बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी के बहुत लंबे अरसे के बाद, जो पाकिस्तान को जो फेस कर
تو اس کو وہ حل کر نہیں سکتے، تو وہ پھر اس طرح کے مسائل کی طرف جاتے ہیں جو کہ ایک پاپولر پالیٹکس کا لازمی جو ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے، تاکہ عوام کو جو ہے وہ تھوڑا سا وہ اپنے رضیوں میں ٹھیک کر کے بتا سکیں گے جی ہم نے یہ کر دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں بے روزگاری، غربت، بے انصافی، یہ سارے جو بھوک ننگ، یہ سارے جو مسائل 1947 سے لے کے آج تک، ان میں سے کوئی ایک مسئلہ ایسا ہو جو کسی ایک حکومت نے سکسیسفلی اس کا کوئی پورشن، کوئی پارٹ ایڈریس کیا ہو، تو ظاہر ہے ایسی بات نہیں، اور یہ حکومت بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ اس طرح کے ایک سپرفیشل قسم کے جو ہے وہ چیزوں کی طرف جاتے ہیں کہ چلیں جی افغانستان میں چلتے ہیں اور وہاں سے کامیابی کی ایک نوید لے کے آتے ہیں اور آ کے اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ کر دیا۔ حالانکہ جو ہے حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ کبھی بھی، یہ میں نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا، لوگوں کا یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، ایک بہت بڑی متھ ہے، بہت بڑی ایک ان ریئل قسم کی، ایک فیک قسم کی اپروچ ہے کہ افغانستان ہمارا دوست ملک ہے یا ہمارا بھائی ملک ہے یا ہمارا کوئی جو ہے وہ اسلامی برادر ملک ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ 1947 سے لے کے آج تک افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جس قدر ڈیزاسٹر کر رہے، جس قدر دشمنی پہ مبنی رہے، جس قدر نفرت پہ مبنی رہے، وہ دنیا کے کسی دو ملکوں کے درمیان نہیں ہے۔ کوئی دو ملک جنہوں نے آپس میں صدیوں تک جنگیں لڑی ہیں، ان کے درمیان بھی اس قدر نفرت، منافقت، تضاد بیانی اور دشمنی کی یہ شکلیں نہیں ہیں جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان رہی ہیں۔ اگر ان کے درمیان مکمل امن کا کوئی زمانہ آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ طالبان کا 4 سال کا دور ہے، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ طالبان نے اپنے ملک پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور پاکستان کی رولنگ ایلیٹ نے افغانستان کے عوام کے ساتھ دوستی اور تعلق کے بجائے طالبان کے ساتھ تعلق کو جو ہے وہ ایک پریفرنس دی ہوئی تھی، جو کہ بالکل ایک غلط اپروچ ہے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں۔ تو اس لیے یہ جتنے دورے مرضی کر لیں، ہوا وہ انار ابانی خیر صاحبہ کریں یا بلاول صاحب کریں یا اور کوئی کریں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے۔ یہ افغان جو ہے وہ بڑے سماج ہیں، یہ بالکل لوگوں کا ایک میتھ ہے کہ وہ وکٹمز ہیں، اور ایکچولی وہ وکٹم پلے کر کے طالبان اور اس طرح کی جو اسلامک فنڈامنٹل فورسز ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک نیا جدید سائنٹیفک ٹول جو ہے وہ وکٹم پلے کرنا بھی ہے کہ جی ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم بڑے بھوکے ہیں، ہم پہ بڑا ظلم ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس موضوع پر میں آپ کو ریسرچ کر کے بتاؤں تو جتنی انٹرنیشنل پیسے جو ہیں وہ افغانستان نے لیے ہیں، اب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں وہاں کوئی نہ کوئی ان الیکٹڈ، ان ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ، چند لوگوں پہ، گروہ پہ مشتمل حکومت رہی ہے، اور انہوں نے جتنے پیسے لیے ہیں اتنے کوئی سوچ نہیں سکتا، لیکن نہ ان کا پیٹ بھرا، نہ اس ملک میں امن قائم ہوا، نہ انہوں نے کبھی جو ہے وہاں پہ ہیومن رائٹس کی، عورتوں کے حقوق کی اور تعلیم کی طرف کوئی توجہ دی۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 50s میں جب کہ دنیا میں ابھی تک جو ہے وہ انٹرنیشنل اتنے پیمانے پہ اسسٹنس اور ایڈ جو ہے اتنا زیادہ لوگ دیتے نہیں تھے، اس وقت بھی افغانستان نے سوویت یونین سے صرف 50s میں، اور 50s سے مراد میں آپ کو بتا دوں کہ 1949 یعنی 50 سے لے کے 60 کے درمیان تک جو ہے 100 ملین سے زیادہ صرف افغانستان نے لیے ہیں پیسے سوویت یونین سے۔ اس لالچ اور اس جو ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ جو یہاں کی جو انٹرنیشنل جو گیم یہاں پہ پلے کی جا رہی ہے اور جو انٹرنیشنل تضادات اس خطے میں ہو رہے ہیں، اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس حساب سے آج بھی وہ ایک طرح کا وکٹم پلے کر کے کہ جی ہم پہ ڈیزاسٹر آنے والا ہے اور ہم بھوک سے مرنے والے ہیں، اور ہم اس ساری چیز کے پیچھے جو ہے اگر آپ پوری گہرائی سے جائیں تو قصور کس کا ہے؟ اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو شرائط ان کے سامنے رکھی ان میں سے کون سی ناجائز ہے؟ کیا یہ ناجائز بات ہے کہ آپ اپنے عوام کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے بندوبست میں شامل کریں، ان کی کنسنٹ لیں، ان کی اپروول لیں، ان کی کنسلٹیشن سے حکومت کریں؟ کیا یہ ناجائز شرط ہے کہ آپ خواتین کو پڑھنے دیں، ان کو سکولوں اور کالجز اور یونیورسٹیز میں جانے دیں؟ اور یہ باتیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے چونکہ یہ ہمارا مذہب اور کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا،
لیکن آپ ہماری بات مانے ورنہ ہم بھوکے مر جائیں گے. تو یہ ایکسٹارشن کہتے ہیں اس کو, میلنگ ہے. اور اس کے لیے پاکستان اگر ان کا وکیل بننا چاہتا ہے, جو خود کشکول لے کے تو ہر دروازے پہ دستخط دیتے دیتے تھک گیا ہے, وہ ساتھ میں افغانستان کو بھی اپنی بغل میں لے کے, تو اب دونوں جو ہے وہ ناک کریں کہ ہم مرنے والے ہیں, آپ ہماری مدد کریں. تو یہ کیا ریلیشن شپ ہے, اور کیا اس سے آپ مطلب نکالنا چاہتی ہیں خیر صاحبہ کا جو دورہ ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی جو ہے وہ قابل ذکر کوئی سبسٹینشل جو ہے اس کا مجھے نظر نہیں آتا. اچھا سر، دوسری جانب دیکھیں ٹی ٹی پی نے جو بارڈر ہے وہاں پر سیز فائر ایگریمنٹ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو لوگ انتظار کر رہے تھے نا کہ اگر یہ اعلان کریں, چونکہ ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا نا, آپ اس معاہدے کی بات کر رہی ہیں نا, جو ان کا مئی میں ہوا تھا کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں اور دہشت گردی یا جو بھی ملیٹنسی جو کاروائی ہیں اس کو, اس کے بعد انہوں نے ان اناؤنسڈ ان ڈکلیئرڈ قسم کی ملیٹنسی اور دہشت گردی شروع کر دی, جس میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات یہ سارے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ساتھ میں اعلان بھی کریں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ان کے درمیان اب کوئی چیز رہی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا, پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں جو تضادات ہیں وہ بھی اس سے اظہار ہوتا ہے کہ آپ کا اگر ایک کور کمانڈر چینج ہو جائے تو اس سے آپ کی فارن پالیسی اور اس سے آپ کی پوری جو ہے وہ جو بندوبست ہے مختلف تنظیموں کے ساتھ اور آرگنائزیشن کے ساتھ, وہ سارے کا سارا جو ہے زمین بوس ہو جاتا ہے. اب کہا یہ جا رہا تھا کہ وہاں پہ ایک کور کمانڈر صاحب ہیں جن کے طالبان کے ساتھ کو بہت زیادہ جو ہے وہ نیگوسیشن یا نیگوشیٹنگ قسم کی کوئی ہمدردیاں ہیں, تو وہ اس سے کوئی اس طرح کے پازیٹیو پہلو جو ہے وہ نکال رہے ہیں, جس کی وجہ سے طالبان بھی بڑے جو نرم رویہ ہے, تو ان کی تبدیلی کے بعد وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ بدلنی شروع ہو گئی. اصل چیز کیا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس پہ ہم بار بار بات زور دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کو صرف ایک چیز نے تباہ کیا, اور وہ ہے پراکسی وار لڑنے کی شوق. اور یہ پراکسی وار لڑنے کا شوق جو ہے ان میں اس لیے پیدا ہوا کہ جو آمنے سامنے کی ڈکلیئرڈ قسم کی باضابطہ جنگ ہے وہ لڑنے کے لیے ظاہر ہے نہیں تھے, تو ان کو ایک آسان راستہ مل گیا کہ ایک ہم جو ہے اپنا یہی مقصد جو ہے اس کو ایک پراکسی کے ذریعے لڑ کے تو حاصل کر سکتے ہیں, خواہ وہ افغانستان کے اندر ہو, خواہ وہ کشمیر کے اندر ہو, جس کو وہ ہماری پہاڑی زبان میں کہتے ہیں نہ ہینگ لگے اور نہ نہ پھڑکڑی، فیکٹری اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اردو میں. نہ ہنگ تو لگے نہ پھڑکڑی. ہاں, تو وہ چیز ہے کہ ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے تو دورے بھیج کے تو مقصد ہمارا پورا ہو جائے, جس کو پراکسی وار کہتے ہیں. اس پراکسی وار کے نتیجے میں پاکستان تباہ ہوا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں, یہ ٹی ٹی پی ہو گئی, کوئی نام آپ لے لیں, یہ سارے کے سارے پراکسی وار کے مختلف مظاہر ہیں جو خود پیدا کیے گئے ہیں, اور یہ خود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اشیرباد سے, ان کی حمایت سے اور ان کی فائنینشل اور ان کی اخلاقی مدد کے تحت جو ہے یہ لوگ مارچ میں آئے, مختلف ادوار میں, مختلف اوقات میں, اور پھر یہ کہ اپنے طور پہ پلٹا کھا کے تو ان کے خلاف ہتھیار اٹھاتے رہے. یہ اس کی ایک تازہ ترین مثال ہے. اس لیے اس پورے قضیے سے سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ یہ پراکسیز جو ہیں وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی پراکسی ہو, کتنی اچھی ہے, کتنی مذہبی ہے, کتنی نیک ہے, وہ بہرحال جو ہے کسی بھی طریقے سے کسی ریاست کو ان دا لانگ رن اس کے فائدے میں نہیں ہوتی. اور یہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ پراکسیز کے ساتھ کھیلنا بند کیا جائے اور دوسرے ممالک کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی جائے جو بھی آپ کے مقاصد ہیں, بجائے پراکسیز جو ہیں وہ بھیجنے کے. بالکل سر، ہمارے ویورز کے لیے آپ نے ٹائم نکالا اس کے لیے بہت شکریہ، اور ایک پورے ایک سنیریو کو آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، اور ہمارے ویورز کو یہ جان کر، کیونکہ بہت زیادہ کیوریوسٹی تھی یہاں پر کہ ہینا روبانی جی وہاں پر کابل میں گئی ہوئی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وہاں پر بات چیت، کیا ڈائلاگس، کیا مذاکرات چل رہے ہیں، تو اس پر بہت زیادہ کیوریوسٹی تھی. ابھی تک ان کی کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو سامنے آئی نہیں، تو آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا، اس کے لیے بہت شکریہ. اسی طرح کی ڈبیٹ جاری رہے گی. تھینک یو سو مچ.